اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ جس بندے کو خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں اسے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کرنا کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا کمال ہے۔ بعض اوقات عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس مقصد سے اس سے بات کرتے ہو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے سامنے صرف دل اور آنسو لے جائیں، دعا خود ہی بن جائے گی۔ ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن تنہائی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مصلی پر جوانی رکھ دو۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین اور آسمان اسی کا ہے۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ شخص کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کوئلہ صبر نہ کرتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے حیثیت حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ضمیر کی موت ایک ایسی موت ہے جس کا اعلان انسان خود اپنے کردار سے کرتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ جائیں۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بغیر سمندر کو پار کیا جا سکتا ہے لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آنکھیں گیلی کیے بغیر محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ ایک عقل مند سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ اس عقل مند نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔
فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہوں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو یہ سمجھانا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ بیوقوفی اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین اور آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ کون مسلم، کون کافر، کون جنتی، کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے؟ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ سب کا اپنا اپنا حرام جائز ہے، دوسروں کی بڑی فکر ہے سب کو۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ خوفناک چیز ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ شرم و حیا انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت سکون دیتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی تھی اور جاتے ہوئے نماز۔ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ وہ مسکراہٹ انمول ہوتی ہے جو آنسوؤں سے جد و جہد کر کے آنکھوں سے ٹپکتی ہے اور چہرے کو پرنور کر دیتی ہے۔ معصوم بچپن، شوق جوانی، محتاج بڑھاپا اور پھر بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ سکون کی تلاش میں ہو تو پھر سجدوں میں رویا کرو۔ فضول امیدیں بے وقوف کا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے
جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔